السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اکثر لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں، یہ پوچھا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کو ہم معمول بنا لیں اور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں اور ہم جو مانگے وہ ہم کو ملتا رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کون سی دعا بتائی ہے یا کون سا وظیفہ بتایا ہے، کون سا ایسا عمل بتایا ہے کہ جس کو ہم کر لیں تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ ہم اس کو کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں کہ بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملتا رہے گا، اس کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ جو ہے ایسی کوئی چیز بتائیں جس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا کوئی عمل نہیں بتلایا اور بہت زیادہ عبادت کرنے کے لیے یا بہت زیادہ نفل وغیرہ کا یہ سب معمول نہیں بتلایا۔ ایک چیز بتائی، بہت مختصر لیکن بہت جامع چیز، اور وہ چیز یہ ہے، کیا فرمایا؟ اے سعد بن ابی وقاص، اپنی خوراک کو پاک کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اپنی غذا کو پاک کر لو، اپنی خوراک کو پاک کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ سوچئے کہ مال حلال کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رد نہ ہو، ہم اللہ سے جو سوال کریں وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ہماری دعائیں قبول ہوتی رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی غذا کو، اپنی خوراک کو پاک کر لیں۔ ہماری جو آمدنی ہو وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ یاد رکھو، رزق حلال صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دل کو پاک کرتا ہے، یہ روح کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے کپڑے کی، تو اپنے پارٹنر جو حفص بن عبد الرحمن تھے، ان کے پاس میں کپڑے کا تھان بھیجا اور ان کو کہلا بھیجا کہ دیکھو فلاں فلاں تھان کے اندر عیب ہے، اس لیے جب تم اس کو بیچنا تو ظاہر کر دینا اس کا عیب۔ چنانچہ شریک جو تجارت تھے، حفص بن عبد الرحمن جو پارٹنر تھے، ان کو یاد نہیں رہا اور وہ مال بیچ دیا۔ اس کے بعد میں جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو آپ نے بہت افسوس کیا، اور وہ سارے کے ساری جو تھانوں کی جو قیمت تھی اس وقت کی 30,000 درہم تھی، سب کے سب وہ قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دی۔ یہ تھی اکل حلال کی، مال حلال کی جستجو، یہ تڑپ تھی، اس قدر خوف، اس قدر احساس۔ یہی لوگ انسانیت کے جوہر ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، روزی اگر حلال ہوگی تو ایمان میں پختگی آئے گی، روزی اگر حلال ہوگی تو عبادت میں لذت ملے گی، روزی اگر حلال ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا۔ مال زیادہ ہو یہ اہم نہیں ہے، مگر مال حلال ہو، مال پاکیزہ ہو، یہ معنی رکھتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے تمام شوق اور تمام خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، کمال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش مال حلال کے ذریعے سے کر رہے ہیں، آپ اپنی اولادوں کی تربیت اور پرورش میں حرام کا ایک لقمہ نہیں یوز کر رہے ہیں، صرف اور صرف حلال سے ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو یہ حلال کی برکت اور حلال کے فوائد ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر مال حلال کے تمام فوائد سامنے آتے ہیں، اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکل حلال کی جستجو کریں، مال حلال کی تلاش میں رہیں اور حرام سے اپنے آپ کو بالکل بچاتے رہیں۔